نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بس تم میں سے ہر کسی کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو بس اس کی ہجرت اسی کی خاطر ہے، یعنی اس کو اللہ کی بارگاہ سے اجر نہیں ملے گا، اس کی چاہت کے مطابق، اس کے عزم اور ارادے کے مطابق ہی اسے اجر ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ نیت دل کے عزم اور ارادے کا نام، مصمم اور پختہ ارادہ نیت کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزم اور ارادے کو کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ چند ایک مقامات یہ ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 134 میں فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ بس تم میں سے جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب اور اجر ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان پر تمہارا محاسبہ کرے گا، پھر وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں نیت، ارادے اور عزم کو بیان فرمایا جو انسان کے باطن میں ہے، اندر ہے۔ پھر اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 15 میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو لوگ فقط دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و آرائش کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت اور اس انسان کی باطنی کیفیت کو یوں بیان فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی، حج اور اس کے مناسک کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تک جو چیز پہنچتی ہے، اللہ جسے دیکھتا ہے اور جس کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے گا، وہ تقویٰ ہے، وہ انسان کے اندر وہ نیت ہے، وہ عزم اور ارادہ ہے جس کے مطابق اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو عمل کمال حاصل کر لے گا، عمل قابل اجر ہو جائے گا، عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قدر ہو جائے گا۔ اور اگر نیت میں فساد یا خرابی ہوگی تو پھر عمل اکارت جائے گا، عمل بیکار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ہی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور نیتیں ہی اعمال کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ اگر نیت درست ہوگی، نیت میں حسن اور خوبی ہوگی تو پھر انسان کا عمل جو ہے وہ باکمال ہو جائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو انسان کا وہی عمل زوال پذیر ہو جائے گا، یعنی وہ قبولیت کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، اور نیت جو ہے یہ انسان کے درجات کا تعین کرے گی۔ جس کی نیت جس قدر درست ہوگی، جس قدر اس میں حسن، خوبی اور بلائی ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے اعلیٰ اور عرفہ مقامات عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اعمال کے وزن کرنے ہیں، ان کو تولنا ہے، میزان میں رکھنا ہے، تو کسی کے اعمال ہلکے یا بھاری ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نیت جس کی جس قدر اچھی ہوگی اس کے اعمال اسی قدر زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے، اور جس کی نیت میں جس قدر زیادہ کھوٹ ہوگا یا ملاوٹ ہوگی یا نیت میں خرابی ہوگی، اسی قدر اس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، کم وزنی ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال جو ہے اس میں نیتوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اور انہی پر دار و مدار ہے۔
سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. حالانکہ انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. کس طرح اللہ کی عبادت کریں؟ ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے. جس میں بنیادی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنفاء یعنی کیسے اللہ کی عبادت کریں، نماز کیسے پڑھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، اور یہ مثال بیان فرمائی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جن عبادات کا مکلف ٹھہرایا ہے ان عبادات کی بنیاد نیت ہے. اگر نیت درست ہوگی، اس میں یکسوئی ہوگی، اس میں للہیت ہوگی اور اس میں خلوص ہوگا تو ایسے اعمال ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائیں گے. تو یہ جو حنفاء ہے قرآن مجید میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. پھر اسی طرح حنیفن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے 10 مختلف مقامات پر بیان فرمایا. اور اس معنی کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ یعنی جو سارے مذاہب اور ادیان سے منہ پھیر کر دین حق کی طرف ہو جائے اور اپنے راستے میں اتنی استقامت اور کامل یکسوئی کے ساتھ سیدھا چلے کہ کسی قدم پر بھی وہ دائیں بائیں لغزش نہ کھائے، اسے حنیف کہتے ہیں. وہ حنفاء میں سے ہوگا، یعنی وہ کامل یکسوئی والا ہوگا، وہ خالص نیت والا ہوگا. اور ایسی خالص نیت سے کی گئی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا.